عمران خان پر حملہ کرنے والے ایک سے زائد افراد تھے۔ حملہ آور کو باقاعدہ تربیت دی گئی۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عمر سرفراز چیمہ کا کہنا تھا کہ ملزم نوی تربیت یافتہ حملہ آور ہے اور عمران خان پر حملے کے وقت ایک سے زیادہ شوٹر موجود تھے۔ کتنے حملہ آور موجود تھے تحقیقات میں جلد سامنے آ جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پولیگرافک ٹیسٹ سے سامنے آ گیا کہ جو ملزم کہتا رہا اس میں سچائی نہیں۔ اب تک کی تحقیقات میں ثابت ہو چکا کہ سوچی سمجھی سازش کے تحت عمران خان پر حملہ کیا گیا۔ پولیگرافک ٹیسٹ کے مطابق ملزم نے کچھ جھوٹ بولے۔ ملزم سے پوچھا گیا کہ آپ نے تربیت حاصل کی تو ٹیسٹ میں ریٹرننگ مائنس میں تھی۔ عمر سرفراز چیمہ نے کہا کہ لانگ مارچ روکنے کے لیے ہمیں دھمکیاں دی گئیں۔ حکومت کی طرف سے عمران خان پر حملے کی مذمت نہیں کی گئی۔ نون لیگ کے رہنما JIT کے سامنے پیش نہیں ہوئے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ JIT سے تعاون کیا جائے۔ مشیر داخلہ پنجاب نے مزید کہا کہ تحقیقات کے بعد ہی پتہ چلے کہ ملزم اکیلا نہیں تھا۔ ملزم نوید لاہور سے روانہ ہوا اور 5 روز بعد وزیر آباد پہنچا۔ ملزم کس کی گولی کا نشانہ بنا تحقیقات ہونا باقی ہیں، لیکن ایک بات تحقیق میں سامنے آ چکی ہے کہ عمران خان کے گارڈ کی گولی سے ہلاکت نہیں ہوئی۔ فورانسک ٹیسٹ میں سیکیورٹی گارڈز کا اسلحہ کلیئر ہو چکا ہے۔ بجلی کی طلب میں واضح کمی کے باوجود لوڈ شیڈنگ کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق لیسکو نے 2 سے 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا شیڈول بنا دیا اور لوڈ شیڈنگ کا فیصلہ کمرشل اور گھریلو فیڈرز پر لاگو ہوگا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ 1 سے 3 کیٹیگری کے فیڈرز پر روزانہ 2 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جائے گی اور لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ صبح 7 سے شام 7 بجے تک ہوگا، جبکہ زیادہ نقصان والے فیڈرز پر 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوگی۔ ذرائع کے مطابق لیسکو میں بجلی کی طلب 2400 میگا واٹ ہے، تاہم صنعتی یونٹس کو لوڈ شیڈنگ سے استثنا ہوگا۔ جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے سینٹ اور الیکشن میں عمران خان کی مدد کی۔ اپنے اعزاز میں دیے گئے ایک عشائیے سے خطاب کرتے ہوئے صدر عارف الوی نے کہا کہ انہوں نے آڈیوز اور ویڈیوز کے کھیل کے حوالے سے نئے آرمی چیف سے بات کی۔ مجھے حیرت ہے کہ یہ سلسلہ کیوں جاری ہے، کسی بھی اخلاقی لحاظ سے یہ سلسلہ جاری نہیں رہنا چاہیے۔ صدر نے کہا کہ انہوں نے آرمی چیف کے ساتھ مسلح افواج کی غیر جانبداریت پر بھی بات کی۔ اس موقع پر انہوں نے حاضرین کو ایک مزاحیہ بات سنائی کہ 1990 کی دہائی میں جب وہ جماعت اسلامی کا حصہ تھے، اس وقت پارٹی کی امیدواروں کو اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرواتے وقت اس سوال کا جواب دینا ہوتا تھا کہ کیا وہ شراب پیتے ہیں یا نہیں۔ انہوں نے واقعہ یاد کرتے ہوئے کہا کہ ایک امیدوار نے اقرار کیا کہ وہ شراب پیتا ہے، جبکہ ایک اور امیدوار نے کہا کہ بس 2 ہفتے قبل ہی پینا چھوڑ دی ہے۔ صدر الوی نے کہا کہ میں نے یہ واقعہ اپنے ان وردی والے دوستوں کو سنایا ہے تاکہ انہیں یہ بتا سکوں کہ اگر آپ نے سیاست چھوڑ دی ہے تو اسے آپ نے کل پرسوں ہی چھوڑا ہے۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سب باتیں آرمی چیف سے شیئر کی ہیں۔ صدر مملکت نے کہا کہ اگر فوج نے سیاست چھوڑ دی ہے تو اب وقت آ چکا ہے کہ سیاستدان معاملات کو اپنے کنٹرول میں لے لیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ سیاستدان ہیں، ایسے حالات پیدا کر دیں کہ جن میں آپ کو ان فوج کی طرف نہ بھاگنا پڑے۔ عارف الوی کا کہنا تھا کہ باجوہ نے عمران کی سینٹ اور انتخابات میں مدد کی۔ نئی شروعات کے لیے ماضی کو بھول جائیں اور معاف کر دیں۔ عمران کو پریشان ہونا چاہیے الیکشن اکتوبر میں ہوں گے یا نہیں۔ حکومت اور اپوزیشن کو تجویز دی اپریل یا مئی میں کروا لیں۔ حکمران اتحاد نے پرویز الہی کی ناکامی کے لیے پلان B تیار کر لیا۔ عمران خان کی 23 دسمبر کو پنجاب اور KP اسمبلی تحلیل کرنے کی حکمت عملی ناکام بنانے کے دعوے دار حکمران اتحاد، جسے اس نے پلان A کی کامیابی قرار دیا، اب اس نے پنجاب اسمبلی کی مخصوص ممبران سے حتمی روابط کے لیے منصوبہ بندی مکمل کر لی، جسے پلان B کا نام دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت کی حالیہ ملاقات میں اس پلان پر گراس روٹ لیول تک بات چیت ہوئی، جس کے تحت مخصوص ممبران سے روابط کی تکمیل اور مثبت نتیجہ خیزی حکمران اتحاد کے نزدیک پرویز الہی کے لیے عوام سے اعتماد کے ووٹ میں ممکنہ ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہوگی۔ روابط کے لیے تجویز کیے گئے ممبران مبینہ طور پر پنجاب کے حکمران جماعتوں سے اختلاف رکھتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق یہ کام آصف زرداری، چودھری شجاعت، جہانگیر ترین اور نون لیگ کے اہم رہنما مکمل کریں گے۔ اسی پلان کے تحت قائد حزب اختلاف حمزہ شہباز ممکنہ طور پر 5 جنوری کو واپس وطن آ رہے ہیں۔ حکمران اتحاد نے صوبائی وزیر حسنین بہادر دریشے کے استعفے کی نامنظوری کو PTI اور پرویز الہی کے مابین عارضی سیٹلمنٹ قرار دیا۔ UAE حکومت نے کسی پاکستانی پر ویزا کی پابندی نہیں لگائی۔ UAE کے قونصل جنرل نے کہا کہ UAE حکومت کی جانب سے ویزے کی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی۔ پاکستان کے شہری بلا تفریق متحدہ عرب امارات کے وزٹ یا دیگر کسی بھی ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، انہیں ویزے دیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد اور لاہور کے علاوہ کراچی کونسلیٹ سے بھی ان شہروں کی پیدائش رکھنے والے یا رہائشی پاکستانی بھائیوں کی وہ خود ویزے لگا کر دے رہے ہیں۔ قونصل جنرل بخیت عتیق الرمیسی نے افسوس سے اظہار کیا کہ نہ جانے ایسا کیوں کیا جا رہا ہے۔ ہر کچھ
کچھ عرصے بعد مختلف قسم کی افواہیں پھیلا دی جاتی ہیں. نہ جانے کون لوگ اس طرح کی افواہیں کیوں پھیلا رہے ہیں. واضح ہے کہ سماجی رابطوں کی کچھ ویب سائٹ پر اس طرح کے پوسٹرز گردش کر رہے ہیں جن میں پاکستان کے مختلف شہروں میں پیدا ہونے والے پاکستانی شہریوں کے لیے متحدہ عرب امارات کی سیاحتی ویزے کی پابندی ظاہر کی جا رہی ہے. ان پوسٹر میں ایبٹ آباد، ڈیرہ غازی خان، کوئٹہ، خوشاب، مظفر گڑھ، سرگودا، اٹک، ڈیرہ اسماعیل خان، قصور، کرم ایجنسی، نواب شاہ، شیخ پورہ، باجوڑ ایجنسی، ہنگو، کوہاٹ، لاڑکانہ، پارچنا، اسکردو، چکوال، ہنزا، کوٹلی، آزاد کشمیر، محمد ایجنسی، ساہیوال اور سکھر نمایاں طور پر شامل کیے گئے. ان شہروں میں پیدا ہونے والے پاکستانیوں کو خبردار کیا گیا کہ وہ متحدہ عرب امارات کے وزٹ ویزے کے لیے اپلائی نہ کرے ورنہ انہیں مسترد کر دیا جائے گا.